ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات مختلف قسم کی عبادات میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے نفلی عبادت کی ترغیب بھی دلائی ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان میں روزے رکھنے کا معمول تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم نفلی روزوں اور عبادات کے لیے انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور عبادات کی تیاری کی وجہ ہی سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے جو روزے رہ جاتے میں ان کی قضا شعبان میں دیا کرتی تھی۔ جس طرح نمازیں فرض ہیں اور کچھ نفلی ہیں، اسی طرح کچھ روزے فرض ہیں اور کچھ نفل۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 2 دنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ نفلی روزوں کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ عمل پوری زندگی روزے رکھنے کی مانند ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ پاک 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے سے اللہ پاک 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے، عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ ایام بیاس چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ اسی طرح ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے والا ایسے ہے جیسے پوری زندگی روزے رکھتا رہا ہو۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کو بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ جس آدمی کے روزے رکھنے کی عادت ہو وہ 15 شعبان کے بعد بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جس آدمی کو روزے رکھنے کی عادت نہ ہو وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال میں 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تو ہم کہتے کہ آپ روزہ افطار کریں گے ہی نہیں،
اور جب روزے افطار کرتے اور نہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ شعبان کا تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ وہ مسلمان جسے خیر و بھلائی کے کاموں میں رغبت ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی روزے رکھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسانی 21 میں سے صحیح کہا ہے، افطاری اور سحری کا صحیح وقت، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کیا کرو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3989 میں صحیح کہا ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان مبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں اور تراویح اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دی جا سکے۔ جبکہ امت میں ایسے لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں اور شعبان معظم کے نفلی روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ نصف شعبان کے بعد بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان مبارک میں شب کو جو جاگنا ہوتا ہے، شعبان المعظم کی شبوں میں جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور شعبان المعظم کے نفلی روزے رمضان المبارک کے روزے فرض روزوں کا نمونہ ہے اور عادی بنانا ہے۔ اور آدھے شعبان کے بعد روزوں سے جو منع فرمایا گیا ہے، یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ اندیشہ رکھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی تمہاری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے عرف میں اس رات کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں آیا، بلکہ لیل النصف من شعبان یعنی شعبان کی درمیانی شب کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔
بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال اور عبادات کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض ثواب کا 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کا ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب الجلال سے ہم کلام ہوتے، زمان اور مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جو میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آئندہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک، بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش، نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک ملک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ کے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی اور اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔
चनाचा रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश बंदे के हक़ में कबूल फरमाई जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरी आदिल बादशाह की और तीसरी मज़लूम की। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुल रेयान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदारों का दाखिला होगा, इसके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दिन पुकारा जाएगा कि किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे। वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे। जब वो रोज़ेदार इस दरवाज़े से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इससे दाखिला नहीं हो सकेगा। रेयान के लक़बी मायनी है पूरा पूरा सैराब। ये भरपूर सैराबी तो इस रोज़ेदार की सिफ़त है जिससे रोज़ेदारों का दाखिला होगा। आगे जन्नत में पहुंचकर जो कुछ अल्लाह ताला के इनामात इन पर होंगे, इनका इल्म तो बस अल्लाह ताला को ही है। इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हम अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से माफ़ी मांगकर अल्लाह ताला के हजूर पाक व साफ पेश हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को अपने नफ्स का तज़किया करके तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।